بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثمرۃ الاعتقاد بالبدا۔ شروع ہوئی تھی بات یہاں سے باب سادس کی کہ ہم شیعہ اثنا عشریہ اللہ کے بارے میں بدا کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو اس بدا کے مفہوم کو نہیں سمجھتے، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، تحقیق بھی نہیں کرتے، تو وہ پھر عجیب و غریب باتوں کی نسبت شیعہ کی طرف دے دیتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ 2 درسوں میں یہی بات کی کہ عقیدہ بدا کیا ہے، بدا کہاں ہوتی ہے، مراد کیا ہے، خوب یہ بات ہو گئی۔ آج اس بحث کا اختتام یوں فرماتے ہیں کہ اس عقیدہ بدا کا فائدہ کیا ہے کہ ایک مسلمان اگر بدا کا عقیدہ رکھتا ہے، قائل ہو جاتا ہے، تو اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ یا ہم امامیہ اثنا عشریہ جو اس بدا کے قائل ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے اور انکار بدا کا نقصان کیا ہے۔ آیت اللہ العظمی خوئی رحمۃ اللہ علیہ اس نقطے کو یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ خوب فرماتے ہیں والبدا انما یکون فی القضاء الموقوف۔ ہم نے گزشتہ درس میں قضائے الہی کی 3 قسمیں بیان کی۔ ہم نے کہا کہ بعض امور موقوف ہوتے ہیں مشیت الہی پر، کہ جیسی مشیت اس کے مطابق وہ حتمی نہیں ہوتے۔ اس قضائے موقوف یعنی غیر حتمی کو جو موقوف ہوتے ہیں، یہ قضائے حتمی المعبر عنہ کہ جسے لوح المحو والاثبات کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ قضائے موقوف کیا ہے؟ یعنی لوح المحو والاثبات، محو و اثبات کا تختہ، یعنی لوح المحو صاحب، یہ بدا اس لوح محو و اثبات میں ہوتی ہے کہ جہاں پر چیزیں مٹا دی جاتی ہیں، پھر رکھ دی جاتی ہیں، پھر مٹا۔ ہم نے گزشتہ درس میں محو و اثبات کو قرآن سے بھی ثابت کیا اور حدیث سے بھی ثابت کیا۔ خوب، اور اس محو اللوح محو و اثبات جس کو قضائے موقوف کہیں یا لوح محفوظات، اس میں بدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پس والالتزام بجواز البداء فیہ، اگر ہم لوح محو و اثبات میں بدا کے قائل ہو جائیں تو ہمارے اس قائل ہونے سے لا یستلزم نسبت الجہر اللہ سبحانہ، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نعوذ باللہ اللہ کو پہلے ایک چیز کا علم نہیں تھا اور بعد میں ہوا تو اس نے اس بات کیا۔ نہ، بدا اور جہل خدا کے درمیان کوئی ملازمہ نہیں ہے۔ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْالْتِزَامِ، اور عقیدہ بدا اللہ کی عظمت و جلالت کے منافی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آپ گزشتہ درس کو سمجھیں، بدا ہوتی ہے لوح محو و اثبات میں، بدا ہوتی ہے امور موقوفہ میں، حتمی میں نہیں۔ پس
فالقول بالبدا، لہذا جب ہم اعتقاد رکھتے ہیں، بدا کو اپنے عقیدے میں شامل کرتے ہیں اور بدا کے قائل ہوں، پوری توجہ، تو یہ نظریہ بدا، یہ عقیدہ بدا کیا ہے، اس کا ثمرہ کیا ہے؟ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نظریہ بدا کیا ہے؟ هو الاعتراف الصریح، یہ دو ٹوک اور واضح اعتراف ہے۔ کس بات کا اعتراف؟ اس بات کا اعتراف ہے کہ بِأَنَّ الْعَالَمَ تحت سلطان اللہ وقدرتہ فی حدوثہ وبقائہ، کہ یہ عالم ہستی، یہ کائنات، یہ نظام ہستی، حدوث یعنی وجود کے آنے میں بھی اور باقی رہنے میں بھی اللہ کی قدرت اور تسلط میں ہے، یعنی وجود میں آیا تو بھی اس کی قدرت کاملہ کی وجہ سے، اور آج اگر قائم ہے اور جب تک قائم رہے گا یہ سب اس کی قدرت میں ہے۔ اس کا اعتراف بدا کہلاتا ہے کہ وہ جب جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے۔ قدرت سے مراد یہ ہے کہ یہ نظام ہستی قدرت خدا میں ہے، یعنی جیسا جب چاہے ویسا کر دے، اور یہی بدا ہے کہ وہ کب کیا چاہتا ہے۔ بدا کیا ہے؟ بدا اس بات کا اعتراف ہے، کس بات کا؟ کہ ان ارادت اللہ نافذۃ فی الاشیاء ازلا و ابدا، کہ تمام اشیاء میں، تمام ممکنات میں ازل سے ابد تک اللہ کا ارادہ ہی نافذ اور حاکم ہے، ہر شے اس کے ارادے کے تابع ہے، ازل سے ابد تک جیسا وہ ارادہ کرتا ہے ویسا ہوتا ہے، ورنہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اعتراف ہے بدا کے ذریعے در حقیقت۔ فرماتے ہیں نمبر 3، بل وفی القول بالبدا، بلکہ جب ہم نظریہ بدا کے قائل ہوتے ہیں، ہم بدا کو مان لیتے ہیں، بدا پر اعتقاد رکھتے ہیں، تو فرماتے ہیں یتضح الفارق بین العلم الالہی و بین علم المخلوقین، بدا کے ذریعے در حقیقت اللہ کے علم اور مخلوق کے علم میں فرق واضح ہوتا ہے۔ یہ نظریہ بدا فارق ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، جدا کرنے والا ہے، بتانے والا ہے کہ علم الہی اور ہے، علم خالق اور ہے، علم مخلوق اور ہے۔ فعلم المخلوقین، اللہ کی مخلوقات کا علم، جو بھی مخلوق کو علم ہے، وَإِن كَانُوا، چاہے وہ مخلوق انبیاء ہوں، چاہے وہ اوصیاء ہوں، جو بھی ہوں، کیونکہ افضل ترین تو انسانوں میں وہی ہو گئے، وہ بھی ہوں، لا یحیط بما احاط بہ علمہ تعالی، جتنا احاطہ علم اللہ کیا ہے اتنا احاطہ ان مخلوقین کے علم کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا علم عین ذات ہے، ان کو علم اس نے دیا ہے، تو جنہوں نے کسی سے لیا ہے ان کے علم کا احاطہ اتنا نہیں ہو سکتا جتنا اس کا ہوتا ہے جتنا ان کو دیا ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ بَعْضَ مِنْهُمْ، اگرچہ انبیاء و اوصیاء میں سے بھی بات، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِتَعْلِيمِ اللَّهِ إِيَّاهُ،
کہ اللہ کی تعلیم کردہ علم کی وجہ سے، اگرچہ بہت سارے اللہ کی دی ہوئی علم کی وجہ سے عالم تھے بجمیع عوالم الممکنات، تمام ممکنات عالم کے، جیسے ہم نے پیچھے روایات پڑھی، آئمہ نے بھی فرمایا تھا کہ ہم ما کان بھی بتا سکتے ہیں، ما یکون بھی بتا سکتے ہیں، ما کان بھی بتا سکتے ہیں۔ اگر وہ آیتیں نہ ہوتی محض اس بات والی، تو ہیں ایسے کہ جن کے پاس حبل ہے، لیکن لا یحیط، لیکن پھر بھی ان کے علم کا احاطہ اتنا نہیں ہے بما احاط بہ علم اللہ المخزون، کہ جو احاطہ اس کے اپنے اس علم کا ہے کہ جس علم کو اس نے اپنی ذات کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ اور ہم نے پیچھے بتایا تھا کہ علم کچھ ایسے ہیں جو علم صرف اس کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَشِيَّةَ اللَّهِ تَعَالَى لِوُجُودِ شَيْءٍ وَعَدَمِ مَشِيَّتِهِ، اس لیے کہ مخلوقات کے پاس علم ہے، بہت ساری مخلوقات ما کان ما یکون ما کان کا علم رکھتی ہیں، انبیاء کے پاس یا اوصیاء کے پاس ہے، لیکن پھر بھی اس شے سے متعلق مشیت الہی کیا ہوگی یا نہ ہوگی، یہ ان کو علم نہیں ہے کہ مشیت کیا ہوگی۔ حیث مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو خبر دے علی نحو الحاتم کہ یہ حتماً ہوگا، اس میں میری مشیت ہے، وہ اور بات ہے۔ اگر وہ خود خبر دے تو پھر ان کو مشیت خدا کو تو خود خدا جانتا ہے، کسی کو کیا پتہ اس کی مشیت کیا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آیت اللہ خوی فرماتے ہیں پس القول بالبدا، یہ بدا کا عقیدہ، یہ بدا کا نظریہ، یوجب انقطاع العبد الی اللہ، یہ سبب بنتا ہے کہ انسان دنیا و ما فیہا سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ توجہ الی اللہ کا سبب بنتا ہے۔ وَطَلَبِهِ اِجَابَةَ دُعَائِهِ مِنْهُ، عقیدہ بدا سبب بنتا ہے کیا کہ وہ اللہ سے اپنی دعاؤں کی قبولیت کو طلب کرے، یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ عقیدہ بدا سبب بنتا ہے وَكِفَایَةِ مُہِمَّاتِهِ، کہ اللہ سے طلب کرے کہ یا اللہ جو چیزیں میری دنیا و آخرت میں اہمیت رکھتی ہیں، میری ضروریات ہیں، ان کو تو پورا فرما۔ یہ بدا اس کا، کیوں؟ چونکہ محض اس بات کا قائل ہے، نہیں تھی طلب کر بار بار مانگ تو ممکن ہے محض ہو جائے کہ اور پھر اس بات ہو جائے۔ وَتَوْفِيقِهِ لِلطَّاعَةِ، عقیدہ بدا موجب بنتا ہے کہ اللہ سے طلب کرے کہ یا اللہ مجھے اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ ممکن ہے کہ میری بدعمالی کی وجہ سے مجھ سے سلب توفیق ہو گئی ہو، لیکن چونکہ بدا کا گرفتا ہے، محو اس بات کا قائل ہے کہ یا اللہ تو اس کو محو کر کے اس بات مجھے توفیق اطاعت عطا فرما۔ وَإِبْعَادِهِ عَنِ الْمَعْصِیَّةِ، عقیدہ توحید، نظریہ توحید سبب بنتا ہے کہ انسان اس کے ذریعے اللہ کی معصیت سے، نافرمانی سے دوری کو اللہ سے طلب کرے کہ یا اللہ ہمیں اپنی معصیت، تیری معصیت کرنے سے ہمیں دور رکھ۔ یہ اس کا فائدہ ہے، یہ بدا ہے، کیوں؟ چونکہ وہ محض اس بات کا قائل ہے۔ فَإِنَّ إِنْكَارَ الْبَدَا، جو لوگ بدا کا انکار کرتے ہیں یا بدا کا انکار کرنا کہ بدا درست نہیں ہے، وَالِالْتِزَامِ، اور اس بات کا قائل ہو جانا کہ بِأَنَّ مَا جَرَى بِهِ قلم التقدیر، کہ جس چیز پر قلم تقدیر چل چکی ہے کائنٌ، وہ تو بس حتماً ہو کے رہے گی، لا محالہ، کوئی استثناء نہیں ہے، بس جب لکھ دیا گیا کہ ایسا ہے اب اس میں تبدیلی کی کوئی توقع نہیں ہے۔ اگر یہ ہوگا یلزمہ، تو اس کا لازم کیا آئے گا
اس سے وہ بدا کا قائل نہ ہو اور کہے کہ کلمہ تقدیر چل گئی تو بس ختم. اس سے لازم آئے گا کیا؟ یاس المعتقد بہذہ العقیدہ، جو بھی اس عقیدے کا خیال رکھے گا اور جو کہتا ہے کہ جناب جب کلمہ تقدیر چل گئی اب تبدیلی نہیں آ سکتی، وہ نا امید ہو جائے گا. کس سے نا امید ہو جائے گا؟ ان اجابت دعائی، اپنی دعاؤں کی قبولیت سے. کیوں؟ ہم بدا کے قائل ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم دعاؤں کے ذریعے تقدیر بدل جاتی ہے، لیکن وہ کہے گا تقدیر کا قلم چل گیا اب تبدیلی نہیں آ سکتی، لہٰذا وہ سمجھ گا میں دعا مانگوں بھی صحیح تو کوئی فائدہ نہیں، دعاؤں کی قبولیت سے مایوس ہو جائے گا. فَإِنَّمَا يَطْلُبُهُ الْعَبْدُ مِن رَبِّهِ، چونکہ بندہ جو کچھ اپنے اللہ سے طلب کرتا ہے، ان کان قد جرا قلم التقدیر بانفاذہ، اگر اس پر قلم تقدیر چل چکی کہ یہ ایسا ہوگا، فَهُوَ قَائِلٌ لَا مُحَالَةَ، وہ تو ہر حال میں ہو کے رہے گا. لا حاجت للدعاء، پھر اس کو دعا کی ضرورت نہیں ہے، توسل کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ دعاؤں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بس جو قلم تقدیر چل گئی وہ ہو کے رہے گا. یہ نقصان ہے. فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ قَدْ جَرَى الْقَلَمُ بِخِلَافِهِ، اور اگر قلم اس کی طلب، اس کی دعا کے خلاف چل چکی ہے، لم یقع ابدا، تو اس کے نزدیک تو پھر وہ کبھی بھی واقع ہونے والا نہیں ہے. وَلَمْ يَنْفَعُهُ الدُّعَاءُ وَلَا التَّضَرُّعُ، دعا اور گریہ ازاری اس کے کوئی فائدہ نہیں دے گا. وَإِذَا يَئِسَ الْعَبْدُ مِنْ إِجَابَةِ دُعَائِهِ، اور جب کوئی بھی بندہ اپنی دعاؤں کی قبولیت سے مایوس ہو جائے گا، ترک التضرع لخالقی، وہ اپنے خالق کی بارگاہ میں تضرع گڑ گڑانے سے بھی پھر اس کو ترک کر دے گا. جب اس کو پتہ ہے کہ دعا نہیں قبول ہونی تو وہ کیوں مانگے گا؟ کیوں؟ حیث لا فائدہ فی ذلک. وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي سَائِرِ الْعِبَادَاتِ وَالصَّدَقَاتِ، اس طرح دیگر عبادات و صدقات کہ فلاں کرو تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے، فلاں کرو رزق میں کمی ہوتی ہے، فلاں عمل کرو تو باعث برکت ہے، فلاں کرو تو یہ ہوتا ہے، الی آخر جتنے بھی ہیں. التی وارد عن المعصوم علیہ السلام کہ انہا تزید فی العمر او فی الرزق وغیر ذالک مما یطلب. بندہ کہتا ہے یا اللہ میری زندگی عمر میں اضافہ فرما، میرے رزق میں اضافہ فرما. ائمہ نے فرمایا صلہ رحمی کرو گے تو یہ ملے گا، تہجد پڑھو گے تو یہ ملے گا، بر وقت نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا، فلاں دل پڑھو گے. پھر ساری چیزوں سے یہ بندہ ترک کر دے گا. کیوں؟ چونکہ اس کے جو ذہن میں آ گیا کہ جو قلم تقدیر چل گیا بدلنے والی نہیں ہے. بندہ ان ساری چیزوں سے دور ہو جائے گا. اگر بدا کا انکار کرے گا تو یہ اس کا نقصان ہو جائے گا. هذا هو سر ما ورد في روایات کثیرہ عن اہل البیت علیہم السلام من الاہتمام بشان البدا. اب ہم نے تھوڑی سی جھلکی دی کہ قائل بالبدا ہوں تو فوائد کتنے ہیں، اور اگر انکار بدا کریں تو اس کا نقصان کتنا ہے. فرماتے ہیں یہ وہ راز تھا کہ جس کی وجہ سے ائمہ علیہم السلام نے اپنے فرامین میں اس بدا کی شان کو بیان کیا کہ بدا کا قائل ہونا، اس کا عقیدہ رکھنا کتنا مفید ہے اور کتنا اہم ہے. مثلا قد روى صدوق فی کتاب التوحید باسناد عن ضرار عن احدہما، امام محمد باقر یا امام جعفر صاحب میں کسی ایک میں سے ضرار نقل کیا کہ امام نے فرمایا ما عبد اللہ عز وجل بشیء مثل البدا، کہ بدا کا قائل ہو کر جیسے بندہ انسان اللہ کی عبادت کر سکتا ہے ایسے کسی اور شے سے عبادت نہیں کر سکتا. ما عبد اللہ عز وجل، اللہ کی بندگی نہیں ہو سکتی بشیء مثل البدا، بدا جیسے شے سے. یعنی اگر عقیدہ بدا سے جیسے بدا کا قائل ہو کر جیسے انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے ایسے کسی اور سے نہیں. کیوں؟
مجھے جب یقین ہے کہ لوح محو اس بات ہے، میں ایک دفعہ مانگوں گا، پھر مانگوں گا، پھر مانگوں گا، پھر مانگوں گا، پھر مانگوں گا، نہ بھی ملے تو میں کہوں گا مصلحت کوئی ایسی ہوگی۔ یہ بات ہو سکتی ہے۔ روا بِإِسْنَادِ عن ہشام بن سالم عن ابی عبداللہ امام جعفر صادق صاحب نے فرمایا ما عظم اللہ عز وجل بمثل البدا یا ما عظم اللہ عز وجل بمثل البدا، کہ بدا جیسے نظریے سے جیسے اللہ کی تعظیم کی جا سکتی ہے کسی اور شے سے نہیں۔ روا بِإِسْنَادِ عن محمد بن مسلم عن ابی عبداللہ امام جعفر صادق صاحب نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں ما بعث اللہ نبیا، اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا، حتی یاخذ علیہ ثلاثہ خصال، حتیٰ کہ اس سے 3 باتوں کا عہد لیا۔ نمبر 1 الاقرار بالعبودیہ، عبودیت کا اقرار کہ تو میری بندگی کرے گا۔ نمبر 2 خلق الانداز، انداز داد جمع ہے ند، ند کہتے ہیں نظیر کو، کہ اس کے مثل کی نفی، یعنی اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور تیسرا وَأَنَّ اللَّهَ يُقَدِّمُ مَا يَشَاءُ وَيُؤَخِّرُ مَا يَشَاءُ، کہ سب کچھ اس کے قبضہ ہے، قدرت میں ہے، جسے چاہے وہ پہلے کرے، جسے چاہے مؤخر کر دے، یہ وہی بدا ہے۔ فرماتے ہیں وَالسِّرُّ فِي هَذَا الْاهْتِمَامِ، آیت اللہ العظمیٰ خوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیوں ائمہ نے بدا کی اتنی شان بیان کی، ما عبد اللہ، کیوں؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان انکار البدا یشترک بالنتیجہ مع القول بان اللہ غیر قادر علی ان یغیر ما جرى علیہ قلم التقدیر۔ کوئی بندہ اگر یوں کہے کہ جس چیز پر قلم تقدیر چل گئی ہے اللہ اس کو تبدیل کرنے پر قادر نہیں ہے، یہ جملہ کہو یا بدا کا انکار کرو، نتیجہ دونوں کا ایک جیسا ہے۔ اور یہ کہنا کہ ما جرى علیہ قلم التقدیر، اللہ اس کو تبدیل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، یقیناً باطل نظریہ ہے، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ فرماتے ہیں تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، بس فإن کلا القولین، چاہے آپ اس کے قائل ہوں کہ کہیں کہ جس پر قلم تقدیر چل گئی اب اللہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، چاہے آپ بدا کا انکار کریں، دونوں صورتوں میں عابد اپنی دعاؤں کے قبول ہونے سے مایوس ہو جاتا ہے، اور جب اپنی دعاؤں کی قبولیت سے مایوس ہوگا یوجب عدم التوجہ فی طلبات الی ربہ، تو یہ سبب بنے گا کہ وہ اپنی خواہشات اور اپنی ضرورتیں، اپنی دعائیں اپنے رب کی بارگاہ سے طلب نہ کرے۔ اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا بدا کا ثمرہ 2 جملوں میں یہ ہوا، اگر بدا کے قائل ہوں گے آپ اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہوں گے، اور اگر آپ بدا کا انکار کریں گے تو آپ اس کی رحمتوں سے مایوس ہو جائیں گے، اس کی اطاعت سے آہستہ آہستہ نکل جائیں گے، یہ بڑا نقصان ہے۔ اس لیے امامیہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بدا کے قائل ہیں۔ حقیقت البدا عند الشیعہ، اب یہاں فقط جملہ بیان کریں کہ بدا کا معنی کیا ہے۔ ایک اس کا ظاہری معنی ہے، 'بدا' بمعنی ظاہرہ،
آیا ہم بدا بمانا ظاہرہ کے لیتے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ ظاہر ہو گیا، پہلے ظاہر نہیں تھا؟ فرماتے ہیں نا، بدا بمانا ابدع کے ہے، جیسے ظاہرہ بمانا اظہرہ۔ ظاہرہ ہوتا ہے ظاہر ہو جانا، اظہرہ ہوتا ہے کسی کے لیے ظاہر کرنا۔ تو یہ بدا بھی بمانا ابدع کے ہے کہ اللہ کسی کے لیے ظاہر کرے، یہ نہیں کہ اس کو پتہ نہیں تھا، اس کے علم میں سب ہے، دوسروں کے لیے۔ اور دوسروں کے لیے اظہار آیا ببا بمانا اظہار کے ہوتے ہیں، یہ تو معنی ظاہرہ کے فرماتے ہیں۔ قرآن میں بھی معنی اظہار کے استعمال ہوا، حدیث میں بھی بمانا اظہرہ کے استعمال ہوا۔ اظہار یعنی دوسروں کے لیے ظاہر کرنا۔ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم بدا کے قائل ہیں، اس کا مطلب ہے جس چیز کا ہمیں پہلے پتہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے ظاہر کرتا ہے جب اس کی مشیت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے علم میں نہیں ہوتا اور اس کے لیے ظاہر ہوتا ہے، یقیناً ایسا نہیں۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْبَدَا بِمَعْنَى الَّذِي تَقُولُ بِهِ الشِّيَّعَةُ الْإِمَامِيَّةُ، جس بدا کا عقیدہ شیعہ امامیہ کا ہے کہ ہم جس بدا کے قائل ہیں، وہ بدا ہوا من الابداع، یعنی بدا بمانا ابدا یعنی الاظہار، ظاہرہ بمانا اظہرہ، اظہرہ یعنی ظاہر کرنا، ہوا من الابداع یعنی الاظہار حقیقتاً۔ وَإِطْلَاقُ لَفْظِ الْبَدَاءِ عَلَيْهِ، اور لفظ بدا کا ابداع پر بولنا، ظاہرہ کو اظہرہ پر بولنا، اطلاق کرنا، مبنی علی التنزیل والاطلاق بعلاقۃ المشاکلہ، چونکہ بعد اور ابدا ملتے جلتے ہیں ان کے معنی، ظاہر ہونا یا ظاہر کرنا، تو فرماتے ہیں اس لحاظ سے اس لفظ کو بمنزل کے بولیں گے بدا، لیکن ہوگا بمانا ابدا کے، جیسے ظاہرہ بمانا اظہرہ، اس پر تنزیل کرتے ہیں۔ وَقَدْ أُطْلِقَ بِهَذَا الْمَعْنَى، اور وَقَدْ أُطْلِقَ بِهَذَا الْمَعْنَى فِي بعض الروایات، اور بعض روایات میں بھی یہ بدا بمانا اظہرہ بمانا ابدا کے اطلاق ہوا ہے کہ ابدا پر بدا کا اطلاق ہوا تنزیلا۔ من طرق اہل سنہ، مثلا روى البخاری باسناد عن ابی عمر ان ابا ہریرہ حدثہ، تو ابو ہریرہ نے اس کو بتایا، یہ بخاری نے کہا، ہمارا محل شاہد فقط یہ ہے کہ بدا بمانا ابدا کے اطلاق ہوا ہے، کہ ابو ہریرہ کہتا ہے کہ انہو، کہ اس نے سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان ثلاثۃ من بنی اسرائیل ابرص و اعمی و اقرع، اقرع کہتے ہیں گنجے کو، ابرص جس کو برس کی بیماری ہو، اعمی یا نابینا۔ اگلا جملہ ہمارا محل شاہد ہے بدا للہ عز و جل، اب لفظی معنی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ظاہر ہوا، ان یبتلیہم فبعث الیہم ملکا فأتی الابرص آخر ہی، کہ ان کو آزمائے۔ اب یہاں بدا للہ ہے، اللہ کے لیے ظاہر ہوا، یقیناً غلط ہے کہ پہلے اللہ کو پتہ نہیں تھا، نہ، یعنی بدا یعنی اظہارا، کہ اللہ نے اس کا اظہار کیا، یہ معنی ہے۔ وقد واقع نظیر ذلک فی کثیر من الاستعمالات القرآنیہ، اور قرآن میں بھی یہ 3 آیات ہیں جہاں پر اس قسم کے معنی استعمال ہوئے۔ مثلا آیت مجیدہ ہے سورہ انفال آیت نمبر 66، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اب اللہ نے تم لوگوں سے ہلکا کر دیا ہے، چنانچہ اللہ کو علم ہوا کہ اب تم میں کمزوری ہو گئی ہے۔ اب عالمہ کا مطلب کیا ہے کہ پہلے اللہ کو علم نہیں تھا اور اب ہوا، نہ، یقیناً ایسا نہیں ہے، بلکہ علمہ یعنی اللہ نے اس کا اظہار فرمایا کہ تم میں کمزوری ہے، نہ کہ اللہ کو پہلے علم نہیں تھا اور اب ہوا۔ اس طرح دوسری آیت میں جملہ ہے لِنَعْلَمَ،
ای الفریقین احصی لما، یہ سورہ کہف آیت نمبر 12، پوری سورت یوں ہے، ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ان دو جماعتوں میں سے کون اس کوئی مدت قیام کا بہتر شمار کرتی ہے، وہ جو غار والا واقعہ ہے۔ اب یہاں پر لنعلم کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو پہلے علم نہیں تھا، اب اللہ جاننا چاہتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے تاکہ اللہ اظہار فرمائے دوسروں کے لیے جن کو پتہ نہیں تھا۔ اسی طرح اگلی آیت میں ہے سورہ کہف آیت نمبر 7، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں ان میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اب آزمانے سے اللہ کو پتہ چلے گا کہ ان میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، ویسے اس کو علم نہیں تھا، یقیناً یہ معنی مراد نہیں ہے، اس کے علم میں تھا، تو یہاں بھی مراد جاتا کہ ہم ظاہر کریں کہ ان میں سے کون ہے، یہاں اظہار کا معنی ہے۔ وما اکثر روایات من طریق اہل سنت فی ان صدقہ و دعا یغیران، اہل سنت برادران کی ہاں بھی کئی حدیثیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ دعا اور صدقہ قضا کو تبدیل کر دیتے ہیں، تو یہ جو تبدیلی آتی ہے قضا میں، یقیناً وہ قضائے موقوف میں آتی ہے، حتمی میں تو نہیں ہوتی، یہ وہی محو اس بات والا نظریہ ہے، وہی بتا ہے۔ اما ما واقع فی کلمات المعصومین علیہم السلام من الانباء بالحوادث المستقبلہ، انباء نہیں، کتاب پر انباء ہے لیکن یہ انباء ہے، خبر دینا، کہ ائمہ علیہم السلام نے جو آنے والے حوادث کے بارے میں انباء خبریں دی ہیں، بتایا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ فتحقیق الحال فیہا، وہ فرماتے ہیں دو قسم کے، یا معصوم علیہ السلام کسی آنے والے حادثے کے بارے میں خبر دے گا غیر معلق، یعنی معصوم فرمائے گا یہ یوں ہوگا، کسی شرط وغیرہ پر معلق نہیں کرتا، وہ ہوتی ہے قضائے حتمی کی خبر جو اللہ نے ان کو دی ہے۔ اور بعض اوقات معصوم فرماتے ہیں اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوگا، یہ ہوتی ہے غیر حتمی، کہ اگر ایسا ہوا تو یہ ہوگا، لیکن مشیت الہی اس کے خلاف بھی جا سکتی ہے۔ تو پس معصومین جو آنے والے حوادث کے بارے میں خبریں دیتے ہیں وہ بھی دو قسمیں کی، کچھ امور موقوفہ کے بارے میں ہوتے ہیں اور کچھ حتمی کے بارے میں ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں ان المعصوم متا اخبر بے وقوع امر مستقبل علی سبیل الحتم والجزم ودون تعلیق، اگر کوئی معصوم علیہ السلام کسی آنے والے واقعے کے بارے میں خبر دیتا ہے حتمی، جزمی، قطعی، بغیر کسی چیز پر معلق کیے کہ ایسا ہوگا اور کچھ معلق نہیں کرتا، فَذَلِكَ يَدُلُّ أَنَّمَا، یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ جو معصوم اس حتمی انداز میں خبر دے رہا ہے، یہ مما جرا بہ القضاء المحتوم، یہ اس بارے میں ہے کہ جو قضائے حتمی ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي الْحَتْمِ مِنْ أَقْسَامِ الْقَضَاء، اور جو تین قسم کی دوسری قسم یہی تھی جو انبیاء وغیرہ دیتے ہیں۔ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مِثْلَهُ، اور جو اس قسم کا علم ہے یہ ہے لَيْسَ مَوْضِعًا لِلْبَدَاء، جو حتمیات ہیں اس میں بدا نہیں ہوتی۔ اچھا کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُكَذِّبُ نَفْسَهُ وَلَا نَبِيَّهُ، اس لیے کہ یہ نہیں ہوتا کہ پہلے اللہ نے ایک نبی کو علم دیا، کہا کہ یہ بتا دو، اس نے حتمی طور بتا دیا اور پھر اس کے خلاف ہو، تو اس کا مطلب اللہ کی تکذیب ہے، نبی کی بھی تکذیب ہے، اللہ اپنی تکذیب کرتا ہے اور نہ ہی نبی۔ ہاں متا اخبر المعصوم بشیء، لیکن اگر جب کبھی کوئی معصوم علیہ السلام کسی شے کی خبر دے معلقاً، کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوگا، یہ یوں ہو جائے تو یوں ہوگا، اس انداز میں
کہ ان لا تتعلق المشیت الالہیت بخلاف ہی، کہ مشیت الہی اس کے خلاف اگر نہ ہوئی، وناسب قرینۃ متصلۃ او منفصلہ، اور کوئی قرینہ متصلہ یا منفصلہ نصب فرما دے علی ذالک فہذا الخبر، تو ایسی جو خبر ہوگی معصوم علیہ السلام کی، انما یدل علی جریان القضاء الموقوف، اس کا مطلب ہے یہ کسی امر موقوف کے بارے میں ہے کہ جس میں بدا واقع ہو سکتی ہے۔ بس معصوم کسی آنے والے وقت کے بارے میں کوئی بھی خبر دیں، اگر وہ خبر حتمی اور غیر معلق ہوگی تو وہ قضائے حتمی سے مراد ہوگی، امر غیر موقوف ہوگا، اور اگر وہ معلق ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ کسی امر موقوف کے بارے میں ہے کہ جس میں بدا ہو سکتی ہے۔ والخبر الذی اخبر بالمعصوم صادق، جو خبر معصوم علیہ السلام نے دی تھی وہ یقیناً صادق ہے۔ وَإِن جَرَى فِيهِ الْبَدَا، اگرچہ اس میں بدا ہو بھی جائے، وَتَعَلَّقَتِ الْمَشِیَّةُ الْإِلَٰهِیَّةُ بِخِلَافِهِ، اور مشیت الہی اسے خلاف ہو جائے، کیوں؟ فَإِنَّ الْخَبَرَ، چونکہ وہ جو خبر معصوم نے دی تھی معلق کر کے، مربوط منوط یعنی مربوط، کہ یہ ایسا ہوگا، لیکن مربوط تھی کہ اگر یہ مشیت الہی کے خلاف نہ ہوئی تو، اور اگر وہ واقعہ نہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ مشیت الہی کچھ اور تھی، اس لیے وہ نہیں ہوا، لیکن دونوں صورتوں میں معصوم اپنی خبر دینے میں صادق ہے۔ یہاں تک جو اصل کتاب تھی وہ تو ہماری 3 درس پہلے ختم ہو گئی تھی، درمیان میں آ گئی تھی بدا کی بات، تو ہم نے بے تبرکان اس کو پڑھ لیا۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو منظور و مقبول فرمائے، اور 17-18 درس ہم نے مفسر قرآن علی اللہ مقامہ کی زندگی میں پڑھے تھے، لیکن باقی دروس سارے ان کی زندگی کے بعد، کیونکہ 9 جنوری 2024 وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اور جنت میں انشاءاللہ ائمہ علیہم السلام کے ساتھ ہوں گے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس کوشش کو اللہ پاک قبول فرمائے، اور مفسر قرآن علی اللہ مقامہ کا روح بھی ہم سے راضی ہو، اور ہم ان کی اس محنت کو اور بہتر انداز میں مومنین تک، مسلمانوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے ساتھ جن دوستوں نے ریکارڈنگ میں تعاون کیا، برادر زاہد عباس، حسن عباس، اور اپلوڈنگ میں جنہوں نے محنت کی، برادر عرفان، اللہ تعالیٰ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آپ حضرات جو اس سے سن رہے ہیں، اگر آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو آپ بھی ہمارے حق میں دعا فرمایا کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔